کہاں کہاں ورگردانی کی ہے یہ مجھے پتا ہے، لیکن الحمدللہ العظیم مستند کتابوں سے، یہ بھی نہیں کہ انشن کتابیں جو ہے بازار میں بکتی ہیں اٹھا کے لیں، ہم ایسی کتابوں کو نہیں مانتے، مضبوط دلیل کی بنیاد پر کتاب کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کیا کرتا ہوں، جب کتاب پڑھنے کا شوق ہو نا، کسی صاحب علم سے مشورہ لے لیا کریں، صاحب علم سے، سمجھ رہے ہیں آپ، صاحب علم، اس کو پتہ ہو کتاب کا، تو انشاءاللہ وہ صحیح مشورہ دے گا، پھر کتاب سے استفادہ کریں گے آپ، تو آپ کو خود فائدہ پہنچے گا اور فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور میں زیادہ جانتا ہوں اس وجہ سے کہ میں چونکہ کتاب کے ساتھ تعلق ہے اور مارکیٹوں کے اندر کتاب جو بکتی ہے ان کو بھی جانتے ہیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں آپ کو 800 صفحے کی ملیں گی، خدا کی قسم نرا جھوٹ ہوگا اس کے اندر، اس کی جلد کو دیکھ کر ہر آدمی سمجھے گا کہ یہ بہت اس کے اندر علم ہوگا، نرا جھوٹ بھرا ہوتا ہے اس کے اندر۔ ایک تو کتابیں دیکھنے کی عادت پیدا کریں، گھر کے بڑے جب عادت پیدا کریں گے انشاءاللہ بچوں کو بھی، خواتین کو بھی ذوق پیدا ہوگا، اور گھروں سے منکرات کو نکالیں۔ میری یہ اپیل ہے، ہاں 10 بستہ اپیل ہے، منکرات کو نکالیں گھروں سے۔ اور آپ حضرات اس جانتے ہیں کہ آپ 30 40 سال 50 سال پہلے گھروں کی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے، تو فرق کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے مکروہ اور منحوس اثرات ہوتے ہیں۔ مسلمان صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا تھا اور اس کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی۔ مخلص مسلمان صرف فرض نماز ہی نہیں، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ اللہ سب کو توفیق دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ دلوں کو پھیر دے، لیکن فرض نماز تو بہرحال پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ میں پہلے بھی 1 سے زائد مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کر چکا ہوں، اللہ کی کتاب کو کچھ ٹائم دیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جنت دوزخ کا مالک اللہ ہے نا، اور اس کے فیصلوں سے جنت ملے گی، وہ نہیں دے گا تو نہیں ہوگی، تو پھر تھوڑا سے اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے درست کر لیں۔ اللہ سے ہم نے تعلق بگاڑ لیے، تعلق درست کر لیں، اس کی کتاب کو دیکھیں، سمجھ کر دیکھیں، سمجھ کر تلاوت کریں، سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کی حد تک نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ توفیق دے سب کو، اور ایسی بات کوئی نہیں کہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ اب تو الحمدللہ اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ، اردو زبان میں بے شمار اہل علم نے کتابیں لکھ دی ہیں، تفسیریں لکھ دی ہیں، مختصر بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، لیکن اس میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے کسی صاحب علم سے مشورہ لے لیں۔ اس کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، جس سے آپ نے مشورہ لینا ہے اس کو پتہ بھی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیانتدار بھی ہو، اس کی دیانت اور امانت پر اور اس کے علم پر اعتماد ہے، تو انشاءاللہ وہ جو مشورہ دے گا بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو آپ کی نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پھیلا دیں گے، آپ نسلوں کے لیے ہدایت چھوڑ کر جائیں گے، اور آپ کی جو چھوڑی ہوئی نیکی ہے اس نیکی پر جب وہ عمل کریں گے تو پھر آپ کو قبر میں بھی فائدہ پہنچے گا، حشر تک۔ قرآن کریم میں تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں اس کے مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں، اس میں او مصحفن ورثہ بھی ہے، جس نے قرآن کریم وراثت میں چھوڑ دیا، اور اس قرآن کریم کو اس کی نسل نے، اس کے گھر کے افراد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے پڑھنے کا بھی اس کو قبر کے اندر فائدہ پہنچے گا، حشر پر۔ باقی منکرات کا سامان جو ہے ٹی وی اور فلاں اور فلاں، اب تو شاید ٹی وی کی اہمیت نہیں رہی ہوگی، اور بہت کچھ آ چکا ہے۔ یہ انٹرنیٹ نے تو دنیا کو تباہ کر دیا، یا اللہ اس کو ختم کر دے تو اپنی قدرت کے ساتھ۔ خدا کی قسم کتنے مقدس شرم و حیا والے گھرانوں کی بچیاں جو ہیں بالکل حیا کا لباس اتار دیا۔ اب مارکیٹوں میں آپ پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں کیسا لباس پہن کے پھرتی ہیں، خدا کی قسم شرم آتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایسے موقع پر ماں بھی چپ، باپ بھی چپ،
کھلی چھٹی دے رکھی ہے اولادوں کو. کچھ ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے اس قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. خدا اس کے رسول کا حکم منوانے میں اگر تلخ بات کہنی پڑتی ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض کر لو. اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو. ان کی ناراضگی سے کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو خدا کچھ نہیں بچے گا. یہ بات تلخ میرے دوستو، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر میٹھی باتیں سننے کا مزاج زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیں بیوی بچوں کی ناراضگی مول لے لو خدا اور اس کے رسول کی خاطر. کیا ہے؟ قبر کے اندر نہ بیوی نے آ کر پوچھنا ہے، نہ بیٹے اور بیٹی نے پوچھنا. قبر کے اندر اللہ پر ایمان، اللہ سے تعلق، وہیں ہمیں روشنی ملے گی. اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ تعلقات بگاڑ کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا. خسر دنیا والآخرہ.